کبھی کبھی ہم اپنے گھر کے سب سے ہنسی مذاق کرنے والے بچے کو صرف ایک مذاق سمجھ لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہی بچہ ایک مثال بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جن کا بچپن خوشیوں، سراتوں اور عزم سے بھرا ہوا تھا، جو نہ صرف اپنے گھر کے لیے ایک روشن چراغ تھے، بلکہ ایک دن پورے اسلام کے لیے روشن ستارہ بن گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے عظیم خاندان سے تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، لیکن ان کا رشتہ صرف رشتہ داری تک محدود نہیں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ بچپن میں ساتھ کھیلنا، دوڑنا، کبھی کبھی جھگڑ بھی جانا، پھر ایک دوسرے کی مسکراہٹ میں سب کچھ بھلا دینا، یہی تھی ان کی معصوم اور محبت بھری دوستی۔ حضرت حمزہ کا بچپن ایک بہادر، طاقتور اور زندہ دل بچے کا تھا۔ وہ شکار کے بہت شوقین تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت تیر کمان اور جنگل میں گزرتا تھا۔ قریش کے لوگ انہیں پسند کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ تو شیر کا بچہ ہے۔ لیکن سوچئے، ایک ایسا بچہ جس کے پاس سب کچھ ہو، عزت، خاندانی شان، طاقت، پھر بھی اس کے دل میں ایک خالی پن رہتا ہے۔ ان کے دل میں بھی اکثر ایک سوال اٹھتا تھا، زندگی کیا واقعی صرف یہی ہے، شکار کرنا، طاقت دکھانا یا دنیا سے عزت کمانا؟ یہی سوال آج کے بہت سے نوجوانوں کے دل میں بھی اٹھتا ہے، جو اپنے اندر کچھ بڑے کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن راستہ ابھی تک صاف نہیں ہوا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت حمزہ ایک لمبے شکار سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ سن کر ان کا خون کھول گیا۔ انہوں نے اپنے شکاری تیر اٹھائے اور سیدھا حرم شریف پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ابو جہل کے سر پر تیر مارا اور غصے میں کہا، میں بھی اس دین پر ہوں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب بتا تیرا کیا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور وفاداری ایمان سے پہلے ہی موجود تھی۔ یہ وہی پیارا رشتہ تھا جو بچپن سے پلا تھا، ایک ایسا رشتہ جو حق اور سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اسد اللہ و اسد الرسول کہا گیا، یعنی اللہ کا شیر اور رسول کا شیر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں حمزہ کو دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کا جھنڈ انہیں گھیرے ہوئے دفن کر رہا ہے۔ سوچئے، وہ بچہ جو بچپن میں صرف شکار کے لیے جانا جاتا تھا، وہ اللہ کے سب سے افضل شہیدوں میں شمار ہوا۔ حضرت حمزہ کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر فطرتی ہمت ہو تو اس کے اندر ایک نیا پیغمبر نہیں ہے تو کم سے کم اس پیغمبر کا شیر ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ہر وہ بچہ جسے دنیا صرف کھیل کود اور شرارتوں کے لیے جانتی ہے، وہ بھی ایک دن دنیا کو بدل سکتا ہے، اگر اس کے اندر سچائی، وفاداری اور ہمت ہو۔ حضرت حمزہ وہ قریش کے بہترین پہلوانوں اور شکاری میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ انہیں بے پناہ عزت دیتے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ صحابہ نے کبھی انہیں اتنا غمگین نہیں دیکھا تھا۔ جب کوئی نوجوان اپنے غصے کو صبر میں، اپنی طاقت کو حق میں اور اپنے جذبے کو دین میں ڈھال دے، تب وہ صرف انسان نہیں رہتا، وہ امت کا ہیرو بن جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جوانی جوش اور طاقت کا نمونہ تھی۔ وہ مکہ کے سب سے بہادر انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا رعب ایسا تھا کہ اگر وہ کسی محفل میں داخل ہوتے تو آوازیں دھیمی ہو جاتی اور نگاہیں انہی کی طرف اٹھ جاتی۔ حسن اخلاق، بہادری اور مردانگی کا عظیم میل تھا حضرت حمزہ میں۔ وہ اپنے قوم کے لیے عزت کا باعث تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے کردار میں ایک ایسا نور آ گیا جو ان سے پہلے کسی بہادر میں نظر نہیں آیا تھا۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا، حضرت حمزہ نے جب ابو جہل کو جواب دیا تو وہ صرف غصے میں کہا گیا لفظ نہیں تھا، بلکہ وہ حق کی طرف پہلا قدم تھا۔ جب وہ گھر لوٹے اور تنہائی میں بیٹھے تو سوچتے رہے، کیا واقعی میں اسی دین پر ہوں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس دن بعد انہوں نے پوری یقین اور ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اسلام کو ایک ایسا شیر مل چکا تھا
جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اب صرف شکار کے لیے نہیں تھا، وہ اب دین اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئے، اور پھر آیا وہ منظر جب اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر کا اعلان ہوا۔ بدر کا میدان، ریت کی تپش، آسمان پر خاموشی، لیکن دلوں میں طوفان۔ مسلمان صرف 313 تھے اور قریش 1000 سے زیادہ۔ لڑائی شروع ہوئی اور حضرت حمزہ سب سے آگے تھے۔ ان کی تلوار گرجتی تھی اور دشمنوں کے دل کانپتے تھے۔ انہوں نے کئی نامی کافروں کو ہلاک کیا، جن میں عتبہ ابن ربیعہ جیسے سردار بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، اللہ نے آج حمزہ کی تلوار کو فرشتے کی طرح بنا دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی سے مسلمانوں کو ایک عظیم حوصلہ ملتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو لگتا تھا کوئی طوفان آ رہا ہے۔ ان کی موجودگی نے اسلام کے دشمنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ پھر آیا وہ دن جب احد کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن اللہ کو ان کا شہادت کا تحفہ پسند آیا۔ کچھ لوگ مرتے نہیں بلکہ اپنی موت سے زندگی دے جاتے ہیں، اور حمزہ انہی میں سے تھے۔ احد کی جنگ کا منظر آج بھی تاریخوں کے پننے میں لہو کی سیاہی سے لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف حق، دوسری طرف طاقت اور گمان۔ میدان گرم تھا، تلواریں چل رہی تھی، اور حضرت حمزہ نے اپنے پورے جوش کے ساتھ دشمنوں کے سینے چیر رہے تھے۔ اس وقت کے ایک غلام وحشی بن حرب کو ہند بنت عتبہ نے کہا، اگر تو حمزہ کو مار دے گا تو میں تجھے آزادی دے دوں گی۔ وحشی نے اپنے نیزے کو تیز کیا اور ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ سکے لیکن خود نہ دکھے۔ جب انہوں نے ایک کافر کو مار کر پیچھے رخ کیا تو وحشی نے موقع پا کر نیزہ پھینکا اور وہ سیدھا ان کے پیٹ میں جا دھسا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں گر پڑے، لیکن ان کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، صرف رضا تھی۔ جنگ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیارے چاچا کا جسم ٹکڑوں میں تھا۔ دشمنوں نے ان کا سینہ چیر دیا تھا اور ان کی جگر کو نکال کر ہند نے چبایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، اے حمزہ، مجھ سے پہلے تو گیا لیکن تو آج بھی مجھ سے آگے ہے جنت میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کی آنکھوں نم تھی اور آسمان بھی شاید اسی زخم کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نے امت کو جھکجھور کر رکھ دیا تھا۔ کئی صحابہ کو یقین نہیں آیا کہ ایسے دلیر شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی شہادت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو اور زیادہ مضبوط کیا، لیکن ان کی شہادت نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے جان دینا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے، میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ حمزہ کی شہادت پر افسوس کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ بہترین شہید ہے۔ وہ ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرتے تھے۔ اور قرآن کی تصدیق میں سورہ ال عمران کی آیت ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے شہیدوں کے لیے نازل ہوئی۔ جنت میں ان کا مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا گیا، اور یہ مرتبہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا بلکہ جنت میں بھی ان کا مقام بے حد اعلیٰ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو سب سے پہلے شہیدوں کے قافلے کی قیادت حضرت حمزہ کریں گے۔ حضرت حمزہ کی شہادت 3 ہجری میں غزوہ احد کے دوران ہوئی۔ انہیں جنت الشہداء نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حمزہ کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ دیکھا، ان کے ماتھے پر نور تھا۔ ان کی شہادت کے بعد کئی نوجوان نے اسلام قبول کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس دین کے لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ اب آپ سوچئے، ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی بہادری میں گزری،
جس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ کیا ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ بھی حق کے لیے نہیں دے سکتے؟ آخر میں ایک سوال، کیا آج بھی ہماری امت کو ایک حمزہ کی ضرورت ہے؟ ایسے شیر جو غلط کے خلاف ڈٹ جائیں، جو اپنے غصے کو حق کی راہ میں استعمال کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ حمزہ شہید ہو گئے، لیکن ان کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس جذبے کو اپنائیں گے؟